پوچھنے والی خاتون پوچھ رہی ہے کون ہو؟ کہا ہم مسافر ہیں اور تمہارے باپ امرؤ القیس کے قاصد ہیں۔ اتنا سننا تھا، بچی نے دروازہ پورا کھول دیا اور کہا جب تم ہمارے باپ کے قاصد ہو اور مسافر بھی ہو تو ایسا نہیں ہے کہ تم باہر سے چلے جاؤ۔ اگر تم باہر سے کھڑے کھڑے چلے گئے دنیا ہمیں خسیس کہے گی، دنیا ہمیں مہمان کے ساتھ میں ناانصافی کرنے والا کہے گی، اور ہم اہل عرب اپنے مہمان کو ناراض کر کے نہیں بھیجتے۔ آؤ ہمارے گھر میں داخل ہو جاؤ، آؤ ہم تمہیں پانی پیش کرتے ہیں، آؤ کچھ کھجوریں کھا لو، باہر دھوپ بڑی تیز ہے، چھاؤں میں چلے آؤ، لو کے تھپیڑے چل رہے ہیں، ٹھنڈک کے ماحول میں چلے آؤ۔ چونکہ یہ دونوں مجرم تھے، طبیعت نہیں چاہتی تھی اندر جانے کے لیے، مگر بچیوں کا پہم اصرار ہے کہ انہیں جانا ہی پڑا۔ جا کر یہ بیٹھے ہی تھے، بچیوں نے کھجور کے کٹورے لا کر سامنے رکھے، پانی کا کوزہ لا کر رکھا، لو پانی پیو۔ ابھی انہوں نے پانی کا پیالہ اٹھایا ہی تھا، بچیوں نے سوال کیا بتاؤ ہمارے باپ نے کیا کہا تھا، کیا پیغام بھیجا ہے؟ انہوں نے کہا تمہارا باپ برسرے راہ ہمیں ملا تھا اور اس نے ہمیں کہا کہ جب مکہ پہنچو تو ہماری بیٹیوں سے کہہ دینا یا ابنتا امرئ القیس انا اباکما، بس اتنا پیغام سنا۔ ایک لمحہ بھی نہیں گزرا تھا، دونوں بچیوں نے بال بکھیر دیے، لباس پھاڑنے لگے، واہ مصیبتا واہ مصیبتا واہ ابتا کے نعرے لگانا شروع کر دیے۔ یہ دونوں مسافر حیرت زدہ ہیں کہ ابھی تو یہ ہماری مہمان نوازی کے در پہ تھی اور کہاں یہ واویلا کر رہی ہے، گویا اس کا کوئی عزیز مر گیا ہے۔ بچیوں نے چیخنا شروع کیا، قبیلے کے لوگ جمع ہو گئے، کیا وجہ ہے، کیوں تم نے آواز لگائی، واہ مصیبتا کے نعرے کیوں لگائے، کون ہے تمہاری آبرو پر ہاتھ ڈالنے والا، کون ہے تمہارے ناموس کو تار تار کرنے والا؟ بچیوں نے کہا یہ دونوں میرے باپ کے قاتل ہیں، انہیں گرفتار کر لیا جائے۔ گرفتار کر لیا گیا۔ اب لوگوں نے پوچھا کہ اے بچیوں بتاؤ تمہارے باپ کے قاتل یہ دونوں ہیں، تم نے کیسے جانا؟ کہا ہمارے باپ نے جو پیغام بھیجا تھا نا وہ عربی کا ایک مصرع تھا، اور میرے باپ کا اسلوب بیان اور بلاغت کا عالم یہ ہے کہ جب ہم نے اس پر دوسرا مصرع ضم کرنا چاہا تو سوائے اس مصرعے کے کوئی مصرع موضوع ہی نہیں ہوتا ہے۔ میرے باپ نے کہا تھا یا ابنتا امرئ القیس انا اباکما، اس کا ثانی مصرع ہے قد قتلا وقاتلا لداکما، تمہارا باپ قتل کر دیا گیا اور اس کے دونوں قاتل تمہارے سامنے ہیں۔ اندازہ لگاؤ جو قوم فصاحت و بلاغت کی اس معراج پر ہو، جو قوم زبان دانی کے اعتبار سے ایسی بلند منزل پر فائز ہو، اسے جاہل کہنا انصاف نہیں ہوگا، اسے جاہل کہنا اس کی صلاحیتوں کے اعتراف کے مخالفت ہوگا۔ مگر حق یہی ہے کہ وہ دور جاہلیت کا دور تھا، وہ دور طغیانی کا دور تھا، وہ دور تاریکی کا دور تھا۔ کس اعتبار سے جاہلیت کا دور تھا؟ وہ پڑھتے ضرور تھے مگر اپنے نفس کے لیے پڑھتے تھے، وہ پڑھتے تھے اپنے غرور کے لیے پڑھتے تھے، وہ پڑھتے تھے اپنی شہرت کے لیے پڑھتے تھے۔ اسلام نے کہا شہرت کے لیے پڑھو گے اختلاف پیدا ہوگا، شہرت کے لیے پڑھو گے نفرتوں کے دروازے کھلیں گے۔ پڑھنا ہے تو اپنے رب کے لیے پڑھو، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں جامع حیات دیا ہے۔ آئے پڑھنے والی نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، ناشر مسلک اعلی حضرت، آج پڑھنے والے سنت پڑھ رہے ہیں، اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، ان کی تعلیم کا مقصد ہے کہ کمزوروں پر تسلط حاصل کیا جائے۔ آج پڑھنے والا پڑھ رہا ہے، موت کے سناٹے بیچ رہا ہے۔ آج پڑھنے والا پڑھتا ہے تو بم بارود بناتا ہے، آج پڑھنے والا پڑھتا ہے دہشت گرد بن جاتا ہے، آج پڑھنے والا پڑھتا ہے ٹائم بم بنا کر کے اسپتالوں کو اڑا دیتا ہے۔ آج پڑھنے والا پڑھ رہا ہے نفرتوں کی چنگاریاں نہیں شورے برسا رہا ہے، اور جب پڑھنے والا مدرسے میں اللہ کے نام سے پڑھتا ہے تو امن و امان کا پیغام دنیا کو دیتا ہے۔ پڑھنے والے حضرت ابو بکر ہیں، انہوں نے رب کے نام سے پڑھا، نفرتوں کے مقابلے میں محبت کے جام لڑھائے ہیں، نفرتوں کے مقابلے میں الفت و محبت کی آپ نے بنیادیں روشن کی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک قرآن آ رہا ہے،
ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے۔ تو اہل عرب بھی تو اپنے بہت سارے رب بنا رکھے تھے، کہیں ہبل کو رب کہا تھا، کہیں منات کو معبود کہا تھا، کہیں عزا کی پرستش کی تھی۔ جتنے قبیلے تھے اتنے خدا بن گئے تھے، جتنے خاندان تھے اتنے معبود بن گئے تھے۔ قرآن نے کہا یہ سب معبود نہیں ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، رب وہی ہے جس نے محمد کو انیس بے کسا بنا کر بھیجا ہے، رب وہ ہے جس نے محمد کو چارہ ساز دردمندہ بنا کر بھیجا ہے، رب وہ ہے جس نے محمد عربی کو نبی آخر الزماں بنا کر بھیجا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، رب کا پتہ نعرہ دیا جا رہا ہے۔ رسالت، مسلک اہل سنت، اپنی مرضی سے، نظامیہ رضویہ، اپنی مرضی اور اپنی عقل سے رب نہ تلاش کرنا، ورنہ پتھروں میں ڈوب کر رہ جاؤ گے، درختوں کی آڑ میں جا کر فنا ہو جاؤ گے، ندیوں کی پرستش میں تباہ ہو جاؤ گے۔ رب وہ ہے جس نے محبوب کو بے مثال بنایا ہے، اور میرا امام بریلی کی دھرتی سے آواز دے رہا ہے، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم وطن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا۔ رب کی معرفت کا ذریعہ محمد رسول اللہ ہے، سرور کائنات معرفت الہی کا ذریعہ ہے۔ دنیا میں آپ بھی پڑھتے ہیں، پڑھے ہوں گے، آپ کا شعبہ تعلیم ہو سکتا ہے کوئی اور ہو، مگر استاد جب پڑھاتا ہے نا تو اپنا مفہوم سمجھانے کے لیے، کتاب کی عبارتیں سمجھانے کے لیے مثالیں دیتا ہے۔ شہنشاہ کائنات، معلم کائنات محمد رسول اللہ آ رہے ہیں، احکام الہی لے کر آ رہے ہیں، پیغام ربانی لے کر آ رہے ہیں، رب کا پتہ دینا ہے تو رب ہی کے فرمان سے پتہ دے رہے ہیں، اور فرما رہے رب وہ ہے جس نے محمد کو انیس بے کسا بنایا ہے، رب وہ ہے جس نے محمد عربی کو یتیموں کا والی بنایا ہے، غریبوں کا ہمدرد بنایا ہے، جس نے محمد عربی کو خلق کے اعتبار سے بھی اور خلق کے اعتبار سے بھی بے مثال بنایا ہے۔ اور مصطفیٰ وہ ہے جن کے جلووں پر اللہ مباحات فرماتا ہے۔ خلاق عالم نے ایسا کوئی دوسرا پیدا ہی نہیں کیا، ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ رخ پاک نبوت آئینہ جمال الہی ہے، نہ رخساروں کا جواب، نہ لب نازک کا جواب، نہ مزگا کا جواب، نہ آنکھوں کا جواب۔ آنکھیں وہ پیاری عطا فرمائی۔ اعلیٰ حضرت امام بریلوی فرماتے ہیں، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ اور میرے مصطفیٰ کے دستے ناظرین، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بہر سماحت پہ لاکھوں سلام۔ حضور کو اتنا عظیم بنایا، پروردگار عالم نے محبوب کو بے مثال بنایا، نہ قدموں کا جواب ہے، نہ جلووں کا جواب ہے، لب پاک کا عالم یہ ہے، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ اور مصطفیٰ کے تبسم ناز کی عظمت یہ ہے کہ جس سے تاریخ دل جگمگانے لگے، اس تبسم جس سے تاریخ دل جگمگانے لگے، اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام۔ اور مصطفیٰ جب مسکرا دے تو ٹوٹے ہوئے دلوں کا زخم جو ہے اس کے مرہم کا انتظام ہو جائے۔ رب کائنات فرما رہا ہے، محبوب اپنے رب کے نام سے پڑھو، جس نے تمہیں جامع حیات دیا، جس نے شفیع المذنبین تمہیں بنایا، جس نے طٰہٰ و یاسین تمہیں بنایا۔ رب ہمارا وہ ہے جس نے محمد عربی کو خاتم پیغمبرہ بنا کر بھیجا۔ اب مصطفیٰ آ رہے ہیں، حرا کی بلندی سے آ رہے ہیں، کائنات عالم کی بیماریوں کا
علاج لے کر آ رہے ہیں، توجہ چاہوں گا، اقوام عالم بیمار ہے، اور خاص طور سے اہل مکہ کی بیماری، یہ مکہ والے جنہوں نے خدا بھی بھلا دیا ہے، جن کے اخلاق کا عالم یہ ہے، اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے ہیں، باپ کے مرنے کے بعد اپنی ماں کو کنیز بنا لیتے ہیں، بازاروں میں لے جا کر بیچ دیتے ہیں۔ یہ اہل عرب کی تہذیب ہے کہ زناکاری پر فخر کیا کرتے ہیں، شراب پر شراب پیتے ہیں، اور جو جتنا شرابی ہوتا ہے اتنا زیادہ معاشرے میں معتبر بظاہر مانا جا رہا ہے۔ عزیزان گرامی، ایسی بیمار قوم کے لیے وہ رحمتیں تمام آ رہے ہیں، اور کہنے والے نے کہا اتر کر حرا سے وسوء قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ اس بیمار قوم کے لیے بہت سارے نسخے نہیں، ایک نسخہ لایا ہے میرا محبوب، اور ایسا پیارا نسخہ کہ جب اس پر عمل کیا ہے لوگوں نے تو خود نہ تھے جو راہ پر، اوروں کے ہادی ہو گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ بہت خوب، ماشاءاللہ۔ اور میرے آقا آئے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عبادت خانہ پہلے نہیں بنایا، عبادت گاہ کی تعمیر پہلے نہیں ہوئی، پہلے درسگاہ کی تعمیر۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ آج جن مدارس کو یہ صاحبان سربت نظر حقارت سے دیکھتے ہیں، اور میں کہتا ہوں یہ سچ ہے، اگر آپ ان مدرسوں کو حقیر نہ جانتے تو جہاں آپ نے اپنے بچوں کو ڈاکٹر و انجینئر بنایا ہے، حافظ قرآن بھی بناتے۔ کیا ضرور ہے کہ یہ بہار سے چل کر آئیں اور جامع نوریہ، جامع نظامیہ رضویہ سے اکتساب فیض کر لیں، اور آپ یہی رہیں، آپ کو ناظر قرآن بھی نہ آئے؟ کیا یہ مقام افسوس نہیں ہے؟ مرکز علم و فن آپ نے قائم کیا، چندہ تو دے دیا آپ نے، کبھی بچہ بھی لا کر پہنچا دیتے، امام صاحب اسے مسائل نماز سکھا دے، امام صاحب اسے مسائل طہارت سکھا دے۔ حال یہ ہے لاکھوں لاکھ خرچ کرنے والی قوم جب اس کا بیٹا دولہا بنتا ہے، نکاح پڑھانے کے لیے انہی میں سے کوئی حافظ صاحب جائے، دولہے سے کہا کلمہ پڑھو، اسے کلمہ نہیں آتا۔ سانگلی کے علاقے کے ایک واقعہ، قاضی نے کہا بیٹا پڑھو آمنتو، اس نے کہا کائے منتو؟ جسے آمنتو اور کائے منتو میں فرق نہ ہو اسے یہ الزام ہے کہ کہکشاں پر کمندے ڈالیں گے، قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے۔ ہماری قوت فکر و عمل دم توڑ چکی ہے، غیروں کی دہلیز پر ترقی کی بھیک مانگنے کے لیے کاسہ برداری کرنے والوں، تم اس سلطان اورنگزیب عالمگیر کے بھارت میں رہتے ہو جس کا بیٹا معظم شاہ حافظ قرآن تھا۔ نہیں ہے یہ مقام سبحان اللہ کہنے کا؟ لطیفے سناؤں، ہنسنے ہنسانے کی باتیں کروں؟ نہ میرا مزاج پہلے یہ تھا نہ آج ہے۔ ہم عوامی مزاج میں ڈھل کر گفتگو نہیں کرتے، عوام کو اپنے مزاج سے قریب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم تمہیں کیا ہنسائیں؟ جس کے گھر پر جنازے پڑے ہوئے ہوں اسے ہنسنے کا حق نہیں ہے، جس کی بیٹیوں کی عصمتیں لوٹی جا رہی ہوں اسے مسکرانے کا کوئی حق نہیں ہے، جس کے بچے نیزوں پر اچھالے جا رہے ہوں وہ آہو فغاں کرتا ہے، کہے نہیں لگاتا۔ اپنی حالت کا اندازہ لگاؤ، آپ کس مقام پر کھڑے ہو۔ جناب معظم شاہ، سرزمین ہند کا وہ بادشاہ، بچپنے میں جب حافظ قرآن ہوتا ہے، اورنگزیب عالمگیر صوبہ دکن کے گورنر ہیں اس وقت، بیٹا حافظ قرآن ہو گئے، بیٹے کو لے کر آئے دربار مغلیہ میں، پاک باز بادشاہ شہنشاہ شاہجہاں ہے،
औरंगजेब ने कहा बेटे जाओ दादा को सलाम करो और दुआएं लेकर आओ, अर्ज करना कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं हाफिज कुरान हो गया। मौज़म शाह आगे बढ़े, दादा की पाबोसी की, दरबार के उसूलों के आदाब के एतबार से सलाम फर्शी पेश किया। कहा दादा मैं हाफिज कुरान हो गया, दुआ लेने आया। बादशाह के चेहरे पर मसरत का कोई जलवा हवेदा ना हुआ, लबों पर कोई तबस्सुम, कोई मसरत के आसार जाहिर न हुआ। सर पर हाथ रखा, कहा बेटा ठीक है, अल्लाह तुम्हें बरकत दे। कहा दादा जाना खुश नहीं हुए? कहा खुश तो औरंगजेब होगा, तुम हाफिज हो, कयामत के दिन तुम्हारे बाप औरंगजेब के सर पर जर्री ताज रखा जाएगा। मैं उस वक्त खुश होता जब मेरा बेटा भी हाफिज है। सुभान अल्लाह। बड़ी अजीब कौम है यार, इस मौके पर भी सुभान अल्लाह नहीं बोलती है। मैं जब खुश होऊंगा कि जब मेरा बेटा हाफिज कुरान होगा। सल्तनत की जिम्मेदारियों के बावजूद औरंगजेब के कान में जब ये आवाज पड़ी, तय कर लिया कि मैं कुरान हिफ्ज करूंगा। और सिर्फ 6 महीने में सुल्तान मुहियुद्दीन अबुल मुजफ्फर औरंगजेब आलमगीर ने कुरान याद कर लिया। और ऐसा याद किया कि जब बादशाह हुए तो आगरे के लाल किले में मोती मस्जिद में तरावी की नमाज औरंगजेब पढ़ाया करते। बात को आप मामूली समझ रहे हैं, ये तो इम्तिदाद ज़माना की सितमगरी है कि अब हाफिज वो बच्चा बने जिसके माँ बाप के पास में ट्यूशन देने का खर्च नहीं है। अब आलिम वो बच्चा बने जिसके माँ बाप कॉलेज के अखराजात नहीं उठा सकते। ये गरीबों के लिए है, ये यतीमों के लिए है, ये नादारों के लिए है। मगर सुन लो, अगर यतीम भी यहाँ पढ़ता है, नादार भी पढ़ता है, तो मेरे मुस्तफा ने बशारत दे दी है और इरशाद फरमा बदल इस्लाम लिल गुरबा व सयऊदहु कमा बदा तूबा लिल गुरबा। इस्लाम गुरबत में फैला है, गरीबों में सिमट जाएगा। खुशखबरी हो गरीबों के। सुभान अल्लाह। ये गरीब रसूलुल्लाह की खुशखबरी का मरकज हुए, मतमए मसरत हुए कि कायनात के पैगंबर ने कहा तुम्हारे लिए खुशखबरी हो। और बिला शुबहा जब तारीख इस्लाम का पहला मदरसा खुला, इस मदरसे के कायम करने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं। आज इस जामिया निजामिया रज़विया को जिसने भी कायम किया, अल्लाह उसे गरीक़ रहमत फरमाए। जनाब अलहाज मोहम्मद याकूब अंसारी साहब की सरकर्दगी में ये काफ़िला इल्म अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा है। और इल्म और हुनर का शाहकार आले रसूल अल्लामा सैयद शब्बीर साहब क़िबला की क़यादत और उनकी इमामत में ये कारवाने इश्क अजमेर से बगदाद, बगदाद से मदीना की तरफ जा रहा है। आपने ये मदरसा कायम किया, मगर इस्लाम की तारीख में मक्कतुल मुकर्रमा में पहला मदरसा जो कायम हुआ वो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कायम फरमाया है, अनीसे बेकसा ने कायम फरमाया है, जिसकी बहुत बुलंदांग इमारतें न थी। दारे अरकम था, हज़रत अरकम का मकान था, वही इस्लाम का पहला मदरसा था। और उस मदरसे में उसका निसाब कोई बहुत सारी किताबें नहीं था। वहां जो निसाब पढ़ाया जाता था वो कलामुल्लाह कुरान अजीम था। और पढ़ाने वाला मुअल्लिम कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह, पढ़ने वाले अबू कुहाफा के बेटे अबू बकर, पढ़ने वाले हजरत सैयदना अमीर हमजा, पढ़ने वाले मौला अली मुश्किल कुशा, पढ़ने वाले हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान, पढ़ने वाले हजरत फारूक आज़म, पढ़ने वाले हजरत अबू ज़र गफ़ारी, पढ़ने वाले हजरत तलहा, पढ़ने वाले हजरत साद, पढ़ने वाले हजरत सईद। जब इस मदरसे में इन्होंने पढ़ा, जब वक्त दस्तार बंद
آندھی آیا تو یہاں کپڑے کی دستار باندھی گئی. جب فارغ ہوتے ہیں یہ پڑھنے والے تو ابو بکر کے سر پر صداقت کا تاج رکھا جا رہا ہے, حضرت عمر کے سر پر عدالت کی دستار باندھی جا رہی ہے, عثمان غنی کے سر پر سخاوت کا صحرا سجایا جا رہا ہے, اور فاتح خیبر علی مرتضیٰ کو باب مدینۃ العلم کی سند دی جا رہی ہے. عشرہ مبشرہ کی یہ جماعت ہے, جس مدرسے سے پڑھا ہے وہ مدرسۃ النبی ہے, دار ارقم ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت حضرت علامہ مفتی عبدالرشید صاحب قبلہ دارالعلوم نظامیہ رضویہ. ہمارے یہ علماء اور حفاظ احساس کمتری کے شکار ہیں کہ صاحب ہمیں یہ علم نہیں آتا, وہ علم نہیں آتا. آپ قرآنی قاعدے سے پڑھ لو نا, جب قرآن پڑھ لو گے تو ایک ایسا نابغہ روزگار کسی زمین پر ہم نے دیکھا ہے ماضی قریب میں, تاریخ جانتی ہے اسے کہ اس نے کسی کالج میں نہیں پڑھا تھا, اس نے یونیورسٹی میں نہیں پڑھا تھا, مگر آج اسے یونیورسٹی میں پڑھا جا رہا ہے, آج اسے کالج میں پڑھا جا رہا ہے. وہ ایک ذات جس نے کسی انگریزی اسکول کا منہ نہیں دیکھا تھا, اسے اودھ کی رازداری بریلی کا تاجدار کہا جاتا ہے, جو کالج کی پیداوار نہیں ہے. کالج آج اس کی علوم و فنون کی محتاج نظر آ رہی ہے, یونیورسٹی آج اس کی محتاج ہے. آج اسے پڑھنے والے یونیورسٹی میں پڑھ کر کے پی ایچ ڈی حاصل کر رہے ہیں. بہت خوب ماشاءاللہ. قرآن ہی پڑھنے والا, عشق رسول میں ڈوب کر زندگی گزارنے والا, جس فن میں قلم اٹھایا سیل روا بن گیا, جس موضوع پر لکھنا چاہا تحقیقات کے درے نایاب لٹائے, اور دیکھنے والوں نے بے ساختہ کہا ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم. جس سمت آ گئے وہ سکے بٹھا دیے. ہم علماء سے عرض کریں گے آپ احساس کمتری کا شکار مت ہوئیے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم دیا ہے, حدیث کا علم دیا ہے, آپ اپنی نمازیں درست پڑھتے ہیں, ورنہ قوم کا حال یہ کہ بھی رمضان شریف میں موسمی نمازی آئیں گے مسجد میں, جنہیں وضو کرنے کا سلیقہ نہیں, کبھی آئے ہوں اور سیکھے ہوں تو معلوم بھی پڑے. رمضان کا مہینہ ہے, آ گئے مسجد میں, لباس چھوٹی سی شرٹ ہے, پتلون اتنی تنگ کہ سرین کی پوری ساخت نظر آئے, اور اتنے نیچے بندھی ہے کہ جب رکوع میں جھکے تو سرین کا جوڑ نظر آ جائے. فساد نماز کا سبب ہے. اب وہ صاحب وضو کرنے بیٹھے, انہیں نہیں معلوم فرائض کیا ہے, وضو کی سنتیں کیا ہیں, بیٹھے انتظار میں کہ بازو والا کیسے کرتا ہے. اب اتفاق سے وہ بھی انہی کا بھائی, جیسے جی چاہا ویسے دھویا, جیسے جی چاہا ویسے مسح کیا, نہیں کیا وضو کیا تو یہاں سوکھا رہ گیا, یہاں سوکھا رہ گیا. میرے پیارے, اگر آپ نے وضو کا طریقہ نہیں سیکھا, زندگی بھر نماز پڑھتے رہے, میرے آقا کا فتویٰ ہے لا صلاۃ الا بطہارۃ, نماز طہارت کے بغیر نہیں ہو سکتی ہے. اور حضور نے فرمایا الطہارۃ مفتاح الصلاۃ, نماز کی کنجی ہے یہ وضو. اسے نہیں سیکھ رہے, یہ دارالعلوم کے سائے میں جلسہ ہو رہا ہے, علم سیکھو, عام کرو. حضور نے فرمایا طلب العلم فریضہ علی کل مسلم و مسلمہ, علم دین سیکھنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. آپ نے اس فرضیت کی طرف توجہ نہیں دی, آپ نے مال کمانا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ انگریزی پڑھنے پر ہی مال ملے گا. ہم انگریزی کے مخالف نہیں, ٹیکنالوجی کے ہم مخالف نہیں ہیں. آپ پڑھیے, ڈاکٹر بنیے, اس قوم کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے. آپ پڑھ لکھ کر انجینئر بنیے, اس قوم کو انجینئر کی بھی ضرورت ہے. مگر خدا کے بندو, ڈاکٹر بننے سے پہلے پکے مسلمان بن جاؤ, انجینئر بننے سے پہلے مسلمان بن جاؤ, عقیدے کا علم حاصل کرو, ورنہ بہت ارمانوں سے
से डॉक्टर बना था। जब ऊंचे लेवल के लोगों के साथ मिला तो कुफ्र और ईमान के दरमियान जो फर्क था मिटा दिया। कोई वहाबी हो गया, कोई चकरालवी हो गया, कोई कुछ हो गया। ऐसे डॉक्टर को बनाने से हमें फायदा क्या हुआ? वो जहां का था वहीं चला गया। इसलिए दुनिया हासिल करने से पहले दीन हासिल करो ताकि तुम्हारी दुनिया मुनाफा बख्श हो जाए। एक डॉक्टर को चाहिए कि पहले उसे इल्म अकीदा सिखाया जाए ताकि जब वो अपने माहौल में आए, दूसरों से मिले मिलाए, तो अपने मजहब में मशकूक न हो, तरद्दुद में ना आए। इस्लाम ख्यालाती मजहब का नाम नहीं है, इस्लाम तसव्वुराती बुनियादों पर नहीं है, इस्लाम सच्ची हकीकतों पर उस्तवार किया गया है। इस्लाम का हर हर अकीदा, हर हर अमल अपने पीछे जो लॉजिक रखता है वो तुम्हें समझ में आए कि ना आए, इस्लाम मजबूत बुनियाद पर है। सुनी सुनाई अफवाहों पर इस्लाम मुरतब नहीं किया गया। इस्लाम आफाकी मजहब है, इस्लाम इलाही कानून है, इस्लाम रसूलुल्लाह ने दिया है, मजबूत बुनियादों पर दिया है। सुभानअल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। शकों को शुबहात का शिकार न हो। जैसे शक पैदा किया जा रहा है कि ये जमीन से आसमान की इतनी दूरी, आसमानों की ये मोटाई, और फिर बीच में कुर्रे नार, कुर्रे ज़महरीर, मुस्तफ़ा जाने रहमत मक्का के रहने वाले बुराक पर सवार होकर वो कैसे होंगे? ज़महरीर का वो कुर्रा जहां पर आदमी का बदन चल जाए, कुर्रे नार जहां पर फौलाद भी सज्जाल बनकर बह जाए। नबी गए कैसे? अगर अकीदा मजबूत होगा तो कह दोगे नबी गए नहीं, नबी का खुदा ले गया। ले जाने वाला ताकतवर है, जाने वाला बासलाहियत है। जहां अक्लें दम तोड़ देती हैं, मुस्तफा के तलबे नाज उससे बहुत आगे जाया कर। मेराज को ख्याली न समझिएगा, इस पर साइंसी दलाइल भी हैं। और फिर आइए, आज हमारे यहाँ कैसी कैसी बातें आ गई हैं। अब तो नेट का ज़माना है, लोग मजहब को समझने के लिए यूट्यूब का सहारा ले रहे हैं। मुकर्रिरीन के इंतखाब के लिए भी यूट्यूब का सहारा लिया जाता है। कौन अच्छे अंदाज से वीडियो पर आया है, स्टाइल किसका प्यारा है, अच्छे से संवर कर कौन आया है। याद रखो, मजहब नेट और मोबाइल से नहीं फैला, मजहब सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज की दहलीज से फैला है। वो नेट पैदा करो जिसका टावर गरीब नवाज से जुड़ रहा हो। मोइनुद्दीन अजमेरी से इस्लाम फैला है, जिन्होंने मादी वसाइल का सहारा नहीं लिया, एक निगाह नाद उठाई तो 35,000 मुशरिकीन को इस्लाम की दौलत से माला माल। सुभान अल्लाह। वो मकनातीसी कुव्वत हम शोहरत पसंद हो गए, शोहरत पसंद हो गए, नेट से इल्म सीख रहे हैं। नेट पर बोलने वाला कौन है आप नहीं जानते। अगर सही गलत जो बताया आपको एतराज करना हो तो आप कैसे उसे पकड़ेंगे, कैसे बोलेंगे? यहाँ आओ सैयद की बारगाह में, यहाँ आओ आलिम रब्बानी की बारगाह में, यहाँ आओ वक्त के शेखुल हदीस की बारगाह में, ये तुम्हें पढ़ाएंगे। और अगर कहीं तुम्हें शुबहा हो तो दामन पकड़ के मचल जाना, हजरत शुबहा है इसे दूर कर दो, यहाँ पर इबहाम है इसकी तफसील कर दो, यहाँ इजमाल है इसकी शरह कर दो, ये तुम्हें बताएंगे। इल्म के लिए मदारिस होते हैं, इंटरनेट नहीं होता। अल्लम गल्लम सब चल रहा है, कहीं नाइक है, कहीं फाइक है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। अकीदे की बात मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम जिससे दीन सीख रहे हो उसे देख लो पहले वो है कौन। इसलिए कि दीन की बात बताने वाला, हर दीन की बात बताने वाला जरूरी नहीं कि दीनदार भी हो, शैतान भी कभी दीन की बात कर लेता है। और अब तो इंसान नुमा शैतान पक्के दीन के ठेकेदार हो गए, इधर उधर चलत फिरत, ये हराम वो हराम। नबी की बारगाह में खड़े होकर दुरूद पढ़ा, सलाम पढ़ा तो कहा शिरक हो गया, बिदअत हो गया। अगर या रसूल अल्लाह कहा तो कहा शिरक हो